وعلیکم السلام جی. سر ہم بہت زیادہ مطلب بیسک پہ ہی ہے ابھی، تو سیکھ پائیں گے انشاءاللہ؟ آپ نے سبق آج کا سمجھا یہ بتائیں پہلے آپ. ہاں سمجھا. تنوین کا الحمدللہ سمجھ میں آیا فیمیل کے لیے، اور حاضہ حاضی بھی سمجھ میں آیا، اور تاکا سکا جس پر ہوں گا لاسٹ میں وہ فیمیل کے لیے ہوں گا، یہ بھی سمجھ میں آیا الحمدللہ. اسے تا ملبوتا کہا آپ نے. مربوطہ جی. آج کا الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آیا، لیکن ہم بہت زیادہ بیسک میں، تو ذہن میں یہ بات ہے کہ سیکھ پائیں گے کیا نہیں سیکھ پائیں گے آگے. انسان کے لیے سب کچھ کیا ہے پاسبل ہے سوائے نبوت کے. نبی بن نہیں بالکل سکتا ہے لیکن سب کچھ بن سکتا ہے. اب اس کے بالکل ارادے کس کس درجے کے ہیں. پہاڑ جیسے اگر ارادے ہیں، پہاڑ توڑنے کی سکت رکھتا ہے، تو کیوں نہیں سیکھ پائے گا. اور جی ہادہ یہ لڑکے کے لیے اور ہادی ہی لڑکی کے لیے، یعنی میسکولن کے لیے ہادہ اور فیمینن کے لیے ہادی ہی. تو یہ ہمیں معلوم ہے جب یہ فرق، یعنی انگلش والوں کے پاس ایک ہی ورڈ ہے اور عربک والوں کے پاس دو ورڈ ہے، جس کے لیے دو ورڈ ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عربک جو لینگویج ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں یہ بہت ریچ لینگویج ہے. اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. کوئی بھی زبان، دنیا کی جو بھی زبان ہو سکتی ہے، عربک لینگویج کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک طریقے سے اسلام کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ خاص کر لیا، تو اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ قدم قدم پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے، یہ اس فرق کو محسوس کریں گے کہ عربی کے ایک سمندر کی طرح ہے. جتنا پڑھ لو، جتنا غوطہ ایک لگاتے رہے، آدمی تھک جائے گا، لیکن سمندر کا پانی جس طریقے سے ختم نہیں ہوتا ہے، ایسے عربک کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہادہ ہادی. اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، جیسے ڈوول وغیرہ کے لیے آپ لوگوں نے سنگولر، ڈوول، پلورل. ہر لینگویج میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، لیکن عربک میں آپ کو ڈوول کے لیے الگ سے آپ کو ایک ورڈ ملے گا. تو اس سے آپ کو ریچ ہونا معلوم ہوگا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تیار رہنا ہے کہ عربک میں جیسے آپ لوگ پروناؤنس کہیں پہ، یعنی انگلش وغیرہ میں 6 پروناؤنس یا 8 پروناؤنس یاد کر رہے تھے، یہاں پہ آپ کو 14 یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ گیم کے طور پہ شروعات میں ایک فن محسوس ہوگا کہ ہم سولو کریں اس سے کیا مراد ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ لوگوں نے میسکولن فیمینن سمجھ لیا تو کتاب والوں نے گرین اور ریڈ کالم کے ذریعے سے میسکولن اور فیمینن کو کیا کیا، ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو. کوئی یہ پڑھے گرین کالم اور ریڈ کالم. ایک میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد نیچے تک آپ لوگ پڑھیں گے. ہادہ طالبن، ہادی طالبتن. اسی طرح ہادہ ہادی لگا کر آپ لوگ نیچے تک پڑھیں. کوئی بھی پڑھے لاؤڈلی. هذا طالب، هذه طالبة. هذا معلم، هذه معلمة. هذا یہ نیم کیا ہے سر؟ حسن، حسن. هذا حسن، هذه عائشة. هذا عائشۃ. عائشة. هذا صوب، هذه نظارة. اور نیچے هذا، ایک منٹ، هذا هاتف، هذه محفظة. بہت اچھا. تو یہ گرین اور ریڈ کالم کے ذریعے سے ہمیں ہادہ ہادی ایڈ کرنا آسان ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر سے غور کرتے ہیں کہ طالب طالبۃ، معلم معلمۃ، حسن عائشہ. یہاں تک تو ہادہ ہادی ہر ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہو رہا ہے کہ ایک طرف میسکولن ہے، ایک طرف فیمینن ہے. طالب طالبۃ کا کیا یعنی میننگ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیں. جو عربک پہلے سے پڑھا ہوا نہیں وہ بتائیں. اسٹوڈنٹ. ہاں، اسٹوڈنٹ. یونیفارم پہ. ہاں بہت اچھا. اور معلم معلمہ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹیچرس. ٹیچر. ٹیچرس. بہت اچھا. حسن اور عائشہ یہ نیم ہے، نیم آف پرسن. تو یہاں تک تو ہادہ ہادی ہی ہر ایک لگا سکتا ہے میسکولن فیمینن کے اعتبار سے. جی نیچے آپ دیکھیں، حاسوب نظارۃ، عاطف محفظۃ. یہاں پہ کچھ آپ لوگ نوٹس کر رہے ہیں، کچھ خاص چیز جو ریڈ کالم والوں کے پاس ہے، گرین کالم والوں کے پاس نہیں ہے. لاسٹ میں کہاں ہے؟ جہاں جی تا آ جائے گا. ہاں، جو عربک پڑھا ہوا نہیں ہے پہلے سے وہ بتائیں کیا دکھ رہا ہے لاسٹ میں. لاسٹ میں تا آ جا رہا ہے. بہت ٹائم اچھا. مدورہ.
ہاں تائے مربوطہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہر ایک کا نام جیسے ہم لوگوں کا نام گھر والوں نے رکھا ہے پیرنٹس نے، ایسے عربک میں اس تا کو تا مربوطہ کہتے ہیں۔ عربی میں ایک یہ تا ہو جاتی ہے لمبی تا، ایک یہ لیٹر ہے، ایک آپ کا طوطا والی تا ہے، تو یہ تا مربوطہ یہ فیمینن کی علامت ہے۔ اب دیکھیں حاسوبن اور ہاتفن، اس میں آپ کا وہ تا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ میسکولن یعنی کیٹیگری میں آ گیا، اور ہادہ کا یوز کیا گیا کتاب والوں کے ذریعے سے، ہے نا۔ عائشہ، معلمہ، طالبہ، سب کے اینڈ میں لاسٹ لیٹر جو ہے تا مربوطہ ہے۔ تو فیمینن والا کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا ہے اسی تا کے ذریعے سے، جہاں پہ بھی تا آپ کو دکھے ہاد ہی ایڈ کر دینا ہے، اور کچھ دیکھنا نہیں ہے، ہاد ہی ایڈ کر دینا ہے۔ باقی اگر کچھ ایسا ہوگا تو بعد میں ہم سمجھیں گے کہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا، جیسے حمزہ کسی لڑکے کا نام ہے، یا حنزلہ ہے، یا حذیفہ ہے، تو وہ جینڈر بیس چونکہ لوگوں کا رواج ہے کہ لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ ہادی ہی یوز نہیں کرتے، ہم ہادہ یوز کریں گے۔ ہاں اگر کوئی ٹھان لے کہ میرے گھر پہ جو بھی پیدا ہو ہم اس کا نام حمزہ رکھیں گے، یا حنزلہ رکھیں گے، یا حذیفہ رکھیں گے، یہ نام ہم نے تجویز پہلے سے کر رکھے، اتفاق ایسا ہوا کہ گھر میں لڑکی آ گئی، اب اس نے چونکہ ٹھان رکھا تھا کہ ہم نے حمزہ ہی نام رکھنا ہے، تو اس نے حمزہ اپنی لڑکی کا نام رکھ لیا، تو اب اس حمزہ کو اس کے گھر والوں اور اس فیملی والوں کے انڈر ہادی ہی کہا جائے گا، اس حمزہ کو کیا کہا جائے گا؟ ہادی ہی حمزہ، کیونکہ حمزہ وہ عرف کے خلاف گویا کہ ایک لڑکی کا نام رکھ لیا، حالانکہ عرف کیا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے کہ لڑکوں کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تا جہاں پہ بھی آپ کو دکھے وہ گویا کہ فیمینن کا ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے، تو علامت کے طور پہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اگر کسی نے عربی پڑھ رکھی ہے تو اور کوئی علامت بتا سکتا ہے تو بتائیں، ورنہ میں یہیں تک شروعات میں بتاتا ہوں، باقی لیول اپ ہوتا ہے تو بتاتا ہوں۔ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی جی فرہین، فرہین یو پی، جی آپ بتائیں، فرہین ہے؟ جی الف جی ممدودہ اور الف مکسورہ۔ ہاں دونوں سے ایک ایک مثال دیں۔ الف سب ممدودہ کسے کہیں گے؟ الف اور حمزہ جس کے آخر میں آتا ہے۔ الف اور ٹھیک ہے، مثال؟ سہرہ، جی سہرہ، شاید سہرہ، صحراء، ہاں سہرہ، صحراء، ٹھیک۔ جی الف ممدودہ جسے کھینچ کر، جسے ہم آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو عربی پہلے سے نہیں پڑھا ہے جن لوگوں نے، لیکن تجوید وغیرہ جو جانتا ہوگا، جیسے نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھنے پہ، یا اسی طریقے سے تجوید، فن تجوید الگ سے کسی نے ایڈ کیا ہو قرآن کو اچھا بنانے کے لیے، تو انہوں نے مد متصل پڑھا ہوگا، مد متصل، مد منفصل۔ تو کوئی قاری صاحب یا قاریہ ہیں یعنی جنہوں نے تجوید پڑھ رکھا ہو یا نورانی قاعدہ ہی میں اچھے سے پڑھا ہو تو وہ بتائیں مد متصل، مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی جانتا ہو بتائیں بلا تکلف، سیکھنے کے لیے سب آئے، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ لیول آپ لوگوں کا کیا ہے، کتنا دے سکتا ہوں، کتنا نہیں دینا ہے۔ جی کوئی بتانا چاہے مد متصل کسے کہیں گے؟ جی بتائیے۔ نہیں معلوم؟ وہی حمزہ حمزہ اسی کلمے میں ہوتا اسی مد کلمے میں ہو، متصل۔ ہاں جیسے صحراء انہوں نے ہاں بتایا، تو حمزہ ایک ورڈ ہے اسی کلمے، کلمہ مطلب یعنی ورڈ، اسی ورڈ میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یعنی اسی ورڈ میں آ رہا ہو تو گویا کہ مد متصل۔ جیسے آپ لوگ یہی صحراء رکھیں، اور اگر مد منفصل ہو کہ حمزہ اس کلمے میں نہ ہو، اس کی مثال دیں فرحین۔ کبرا، کبرا، بہت اچھا، کبرا، کبرا، سلمہ جیسے نام ہوتا ہے کسی کا، تو یہ سب الف مقصورہ والے کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ طوبہ، شجرتن طوبہ، قبلہ، تو الف مقصورہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سکے تو دو علامت اسے بھی ایڈ کر لینا، اگر آپ نے یہ تین ایڈ کر لیا کہ تا مربوطہ ہو جس کے اینڈ میں تا، تا مربوطہ اگر یاد کسی کو نہیں ہوتا، فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، بھاری لگ رہا ہے، ہارڈ لگ رہا ہے زبان پہ، تو آپ کو گول تا یہ شکل یاد رکھنا ہے،
اور لاسٹ ہی میں دیکھنا ہے، شروعات میں دیکھنا نہیں، لاسٹ ہی میں دیکھنا ہے، لاسٹ میں اگر ہے تو لہذا وہ فیمینن ہے، یہ یاد کر لینا ہے۔ اور الف مقصورہ اگر یاد ہو، جو الف کھینچ کر پڑھی جائے، یعنی جس کے بعد حمزہ، الف کے بعد حمزہ ہو یاد رکھنے کے لیے، اور اگر حمزہ نہ ہو الف کے بعد، جیسے حبلہ یا طوبہ، شجرتن طوبہ ایک مثال یاد کر لیں گے، تو ہمیں فیمینن کا جو تینوں ایک پہچان ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ لوگوں کو صرف ایک ہی یاد رکھنا ہے، اگر یاد نہ رہے تو اسے بھولنا نہیں ہے، تا مربوطہ کو۔ جب یہ یاد ہو جائے گا تو آپ کا جتنا بھی ایکسرسائز ہے سبق کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دوسری بات یہ بتائیں کہ ہم لوگ جیسے انگلش زبان وغیرہ سیکھتے ہیں تو بہت سارے الفاظ کو ہم لوگوں نے یاد کیا ہے۔ نالج کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ نو وغیرہ، جی نالج کیسے لکھتے ہیں؟ نائف کیسے لکھتے ہیں؟ تو یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے، رول کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ سائلنٹ، یہ کوئی رول ہے یا ہم انگریزوں کو فالو کرتے ہیں؟ زبان سیکھنے میں کسے فالو کرتے ہیں؟ انگریزوں کو، بتائیں کوئی رول ہے تو بتائیں کہ یہاں پہ ایسا اگر کے بعد ان دکھ رہا ہے تو وہاں پہ کے سائلنٹ ہوگا، کچھ ایسا؟ کانسوننٹ ان کانسوننٹ ہے تو اچھا، یہ مستقل قاعدہ رول ہے یا پھر ایسے ہی جو انگریزوں سے یعنی انگلش والوں سے ہم نے سن رکھا ہے اس بیس پہ سائلنٹ ہوتا ہے؟ رول ہے یہ، جی رول ہے۔ رول ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اصل عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ بھی بہت ساری جگہوں میں بہت سارے ایسے بھی آپ لوگوں کو ورڈ آپ نے پڑھا ہوگا جہاں پہ بہت ساری چیزیں سائلنٹ ہوتی ہے نا؟ انگلش وغیرہ کا لکھے ہوئے الفاظ بہت سارے ورڈ یعنی لیٹر آپ لوگ یوز کر رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ کیا ہے سائلنٹ رہتا ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی ہم انگریزوں کو فالو کرتے ہیں زبان سیکھنے میں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم انگریزوں کو فالو کرتے ہیں، جن کی زبان ہے انہیں ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر فالو نہیں کریں گے تو پھر ہم غلط ٹھہرائے جائیں گے، چاہے بظاہر ہم ہر لیٹر کو پڑھ رہے۔ ایسے عرب والوں کا بھی اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہمیں عربی سیکھنی ہے تو عربوں کو فالو کرنا ہوگا۔ تو ابھی جیسے ہم لوگوں نے فیمینن کی ایک علامت، ایک پہچان ہم نے دیکھا، فیمینن فارمز کیا کیا ہوتے ہیں، تا مربوطہ ہے یا الف ممدودہ ہے یا الف مقصورہ ہے، یہ ایک پہچان ہے، جس کے بھی اینڈ میں، جس ورڈ کے بھی اینڈ میں اس طرح کے لیٹر ہو تو وہ فیمینن ہوا کرتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ میسکولین کیٹیگری میں خود بخود چلا جائے گا۔ تو لیکن عربوں سے بہت سارے ایسے الفاظ، ایسے ورڈ، ایسے کلمات سننے میں آئے ہیں جن کے اینڈ میں یہ سب تا مربوطہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ یہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ فیمینن یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہمیں زبان سیکھنی ہے تو عربوں کو فالو کرنا ہے، عربوں کے ایٹیٹیوڈ کو برداشت کرنا ہے، اور اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو ہم ہی غلط ٹھہرائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایسے کیا کیا ورڈ ہے تو بہت ایزی طریقے سے آپ لوگ کلیئر کر سکتے ہیں وہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں پارٹس آف باڈی میں پیئرس کیا کیا آپ کو دکھ رہے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ پیئرس ہیں، جوڑے جوڑے۔ پارٹس آف باڈی میں جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں عرب والے اسے فیمینن کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ آنکھ کے لیے کیا آتا ہے، کون بتائے گا؟ جو عربی پڑھے میں بتائیں۔ عین عینون، بہت اچھا۔ کان کے لیے کیا آتا ہے؟ فضنون، اذن، بہت اچھا۔ ہاتھ کے لیے کیا آتا ہے؟ یدن یدن۔ پیر کے لیے؟ رجلون، رجلن، بہت اچھا۔ تو یہ دیکھیں چاروں ورڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے، لاسٹ میں دیکھیں کوئی لیٹر ایسا ہے جو فیمینن کو انڈیکیٹ کرتا ہو، فیمینن فارمز کو بتلاتا ہو؟ نہ تا ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے، کچھ ایسا دکھ رہا ہے یدن میں، رجلن میں، اذنن میں؟ نہیں نا؟ اس کے باوجود عرب والے اگر کان کو یعنی بتلانا چاہیں گے، اشارہ کرنا انہیں ہوگا تو ہادھی اذنن کہیں گے، ہادھی عینن کہیں گے، ہادھی یدن کہیں گے، ہادھی رجلن کہیں گے۔ تو ہمیں بھی اسی اعتبار سے بس ہمیں یاد رکھنے کے لیے کہ پارٹس آف باڈی میں جو پیئرس ہیں، جوڑے جوڑے ہیں، جوڑے اعضا ہیں، اسے فیمینن کے طور پہ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو جوڑے نہیں ہے، جیسے چہرے کے لیے عربی کیا آتی ہے، کون بتائے گا؟ جو عربی پڑھ رکھا ہے پہلے وہ بتا سکتے ہیں۔ وجہ،
وجہن، بہت اچھا. اسی طریقے سے یہ داڑھی کے لیے کیا آتا ہے؟ بیئرڈ کے لیے I think لیہتن ایسا کچھ ہے. لحیتن، بہت اچھا. لحیتن. اور بال کے لیے کیا آتا ہے؟ شعرن. شعرن، بہت اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ شعرن جیسے دیکھیں بہت سارے بال ہوتے ہیں سر پہ، لیکن اسے ہم ہادہ شعرن ہی کہیں گے، ہادہ وجہن کہیں گے، چونکہ وہ تنہا ہے، گال جیسے ہے خدن، تو ہم ہادہ خدن کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا گویا کہ ایک پارٹس آف باڈی کے اعتبار سے آپ نے ایک کلیئر کیا. یہ بھی فیمینن کے اعتبار سے آپ کو یاد رکھنا ہے. دوسری چیز نیم آف پلیسز، نیم آف پلیسز، چاہے وہ کنٹری نیم ہو یا سٹی نیم ہو، ولیج نیم ہو، ٹاؤن کا نام ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ بھی عرب والے لوگ فیمینن کے طور پہ یوز کریں گے. اب مثلا ہمارے اس گروپ میں جو جوائن ہوئے ہیں لگ بھگ انڈیا کے ہر ایک اسٹیٹ سے جوائن ہوئے، تو اب اس میں مثلا آندھرا پردیش ہے، اسے ہم کہیں گے آندھرا برادیش. اب اس کے اینڈ میں دیکھیں کچھ تا وغیرہ نہیں ہے، نہ الف ممدودہ ہے نہ الف مقصورہ ہے، پھر بھی ہم کہیں گے ہادی آندھرا برادیش. یا اسی طریقے سے آندھرا پردیش کا کوئی شہر جیسے بیلگام، بیلگام گاف کو گین سے بدل دیں گے بیلگام، تو ہادی بیلگام. حیدرآباد کے بھی لوگ ہیں تو ہادی حیدرآباد، ہادی ممبئی، ہادی کولکاتہ، ہادی دلہی. یہ سب میں دیکھیں اینڈ میں کوئی تا مربوطہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں فیمینین کے طور پہ یوز کرنا ہے. ہندوستان کو کیا کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہندیون. الہند. 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 ہندیون انڈین، آئی ایم انڈین، انا ہندیون. لڑکی اگر ہے انا ہندیتن. ہندوستان کو کہتے ہیں الہند. ہمیں کہنا ہوگا کہ یہ ہندوستان ہے تو ہم کہیں گے ہادی الہند. ٹھیک ہے. ہادی العراق. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا، دو چیزیں آپ نے کلیئر کر لی، نیم آف پلیسز اور اسی طریقے سے پارٹس آف باڈی میں پیئرس. اسی طریقے سے کچھ اور آپ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے، حدیث پڑھتے پڑھتے، یا پھر اشعار وغیرہ یا عربی کچھ کتابیں وغیرہ پڑھیں گے آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو بہت سارے ایسے الفاظ ملیں گے جو فیمینن کے طور پہ یوز ہوا ہو. وہ بہت تھوڑے، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ایسے ورڈ ہوں گے، 1% بھی ہونا اس کے لیے مشکل ہے، 1% بھی، وہ بہت تھوڑے ہیں، نہ کے برابر ہے. اب جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ لوگ سورۃ القاریہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا بہت ساروں کو، تو اس میں نارن حامیتن، یہ نار کا جو ورڈ ہے فائر کے معنی میں، وہ فیمینن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ سورہ رحمان میں اور بھی بہت ساری جگہوں میں جہنم کا ورڈ آئے گا، جنت کے اپوزٹ کے لیے جہنم. ہادی جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ورڈ بھی فیمینن کے طور پہ قرآن نے یوز کیا ہے. اسی طریقے سے ارض ہے، سما ہے، آسمان، زمین، آسمان، شمس ہے سورج کے لیے. اور کوئی بتانا چاہے گا جو عربی پڑھ رکھے ہیں، ایک دو ورڈ آپ لوگ بھی بتائیں. حرب. حربن. جی حربن، بہت اچھا، جنگ کے لیے. اور والقمر چاند کے لیے. نہیں چاند کے لیے نہیں، چاند مذکر دارن. ہے. دارن. جی نارن تو آ گیا، دارن. نار، جہنم، ارض، سما، شمس، حرب. سوق بازار، مارکیٹ. قریتن. بئرن، قریتن. قریتن میں تو تا مربوطہ ہے ہی. بئرن کنواں، کنویں کے لیے کیا آتا ہے؟ بئرن. تو اور یہ سب کیا ہے؟ جی نہیں نہیں، اپنے سے نہیں بنانا. دارن. دارن، بہت اچھا. تلک الدار الاخرۃ، ماشاء اللہ. اچھا تو یہ کس نے بتایا؟ نام بتائیں. دارن. نرگس. نرگس. کہاں سے آپ بلونگ کرتی ہیں، اور آپ نے عربی کہاں تک پڑھ رکھا ہے، کیا کیا کتابیں پڑھ رکھی ہے؟ جی سر میں علی گڑھ سے ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹر کر رہی ہوں عربک سے. ماشاء اللہ. تو آپ کا اچھا خاصا عربی میں وقت گزرا ہوگا. ٹھیک ہے، جی ہمیں جی. سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ.
تو دارن. تو یہ سب جو ہے بہت تھوڑے ورڈ ہے، انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں، تو وہ سب کتاب میں جیسے ہم یوز دیکھیں گے ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ فیمینن کے طور پہ، ایسا نہیں ہے کہ میں یوز کروں گا یا سامنے والا کوئی اجمی یوز کرے گا اس کے بیس پہ ہم فیصلہ کریں گے، نہیں. یہ قرآن، حدیث، پوئٹری کی کتاب یا عربوں سے سننے کو ملے یا عربوں کی کتاب پڑھ کر ہمیں ایسا یوز دکھے، تب جا کے ہم فیصلہ کریں گے ہاں یہ فیمینن ورڈ ہے، عربوں نے استعمال کیا ہے. تو عربوں کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں معلوم ہو ایسے ایسے ورڈ، یہ بھی فیمینن کیٹیگری میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اسے مختصر میں کہتے ہیں عربی والے لوگ گرامر کی زبان میں مؤنث سماعی، وہ فیمینن جو سن کر جانے گئے ہو. سماعی، سماع من سننا، جو سن کر لوگوں نے جانا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے یہ کلیئر کر لیا تو فیمینن کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے کلیئر کر لیا. اب اس کے بعد کوئی فیمینن کا کانسیپٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ نے کلیئر کر لیا. ٹھیک ہے. سبق کے لاسٹ میں ہم لوگ پھر کنکلوژن کر لیں گے، فی الحال آگے چلتے ہیں. ہادہ طالبن، ہادی طالبتن. کوئی ایک بھی ترجمہ کریں، کیا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا پھر نیچے والا کریں. ہادہ حاسوب، ہادی نظارتن. ہمیں ترجمہ کر کے پڑھنا نہیں ہے، لیکن چیک کرنے کے لیے کہ ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، انگلش میں یا اردو میں کریں. جی کوئی بھی کریں، عربی پڑھے ہوئے ہوں یا نہ پڑھے ہوئے ہوں، جو بھی سمجھ میں آ رہا ہو آپ کو. ہادہ جی هذه نظارة، یہ جی چشمہ ہے. یہ چشمہ ہے. انگلش میں کس طریقے سے کہیں گے ہم؟ This is the glass. دس از The glass. آ. Glass. ہاں، یہ آ لانا ضروری ہے نا. جی. اب یہ بتائیں کہ انگلش میں اے اور این یہ آرٹیکل جو یوز کرتے ہیں، کوئی بھی انگلش پڑھا ہوا ہو، انگلش کا ماہر ہو، وہ بتائیں کیوں یوز کرتے ہیں ہم. کوئی خاص سنگولر فارم جی بتانے کے لیے یوز کرتے ہیں، جی سنگولر فارم بتانے کے لیے یوز کرتے ہیں. کا مطلب ہے سنگولر ایک فارم سنگولر لانے کے کے لیے یوز فارم میں کرتے ہیں. اے بہت یوز کرنا چاہیے. سر واول ورڈ سے پہلے این یوز کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ اس کا یعنی رکھنے کا ایک رول ہے کہ آپ اے کہاں رکھیں گے اور این کہاں رکھیں گے. لیکن اے این کے یوز کا فائدہ کیا ہے، وہ ایک نے بتایا بہت اچھا کہ سنگولر کو بتلانے کے لیے یا اسی طریقے سے کامن کو بتلانے کے لیے یہ آیا کرتا ہے، کامن نون، یا اسی طریقے سے سنگولر کو بتلانے کے لیے آتا ہے. یہ اصل اس کا کانسیپٹ ہے اے این کا. ٹھیک ہے. اس کے اپوزٹ میں آرٹیکل ایک آتا ہے دا. تو ابھی اس کے اپوزٹ میں جب آیا تو یہ بھی سنگولر ہوگا، لیکن کامن سے کیا ہو جائے گا، اسپیسیفک چیز خاص ہو جائے گا، پراپر ہو جائے گا، یونیک چیز ہو جائے گا. تو یونیک بنانے کے لیے ہم دا کا یوز کرتے ہیں. ایسے ہی عربی میں دو چیزیں آیا کرتی ہے، ایک الف لام ہے اور ایک ہے تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں، کوئی بھی بتائے، جنہوں نے عربی پہلے سے پڑھ نہیں رکھی وہ بتائے. کو تنوین جی کہتے ہیں. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. بہت اچھا، ماشاء اللہ. دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، اسے تنوین کہتے ہیں. تو تنوین چاہے دو زبر کی شکل میں ہو، دو زیر کی شکل میں ہو یا دو پیش کی شکل میں ہو، یہ کامن نون والا میننگ دے گا. ٹھیک ہے. کامن نون، ایک اسٹوڈنٹ، کوئی اسٹوڈنٹ. یہ اسٹوڈنٹ ایک، جیسے ہادہ طالبن ہم کہہ رہے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ یا دس از اے اسٹوڈنٹ ہم کہہ رہے ہیں، یا ہادہ طالبن، اس کا میننگ یہ ہوگا بس یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے. اب یہ چاہے لنڈن آکسفورڈ کا یونیورسٹی کا یہ اسٹوڈنٹ ہو، یا علی گڑھ ایم یو کا ہو، یا جے این یو کا ہو، یا دہلی یونیورسٹی کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو، مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی کا ہو، کہیں کا بھی ہو سکتا ہے یہ. تو یہی کامن نون کو بتلانے کے لیے تنوین کا یوز کرتے ہیں عربی میں. اور اسی کامن نون کو بتلانے کے لیے انگلش والے اے یا این کا یوز کرتے ہیں. اور اگر پراپر بنانا ہوتا ہے عرب والوں کو یا عربی زبان میں، تو الف لام اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. الف لام پلس طالبون کیا ہو جائے گا، الطالب، الطالب. جی. اب اس میں کیا فرق، چینجز کیا ہوا، چینجز کیا ہوا اس میں، الف لام ایڈ ہونے کی وجہ سے یہ تنوین جو تھا، اسٹوڈنٹ. ہاں دا اسٹوڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، پراپر بن گیا. اور چینجز کیا ہوا، تنوین ہٹ گیا.
تنوین سے ایک پیش میں بدل گیا. اگر یہ 2 زبر ہوتا تو ایک زبر سے بدل جاتا, 2 زیر ہوتا تو ایک زیر سے بدل جاتا, الف لام ایڈ ہونے کی وجہ سے. گویا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ الف لام اور تنوین کے درمیان میں پکی والی لڑائی ہے. 2 زبر, 2 زیر, 2 پیش, الف لام اور اسی طریقے تنوین کے درمیان پکی والی لڑائی ہے. ساس بہو والا رشتہ ہے, ننن بھجائے والا رشتہ ہے, یعنی ملنے کا ہی نہیں. آپ ایک راستے کو, ہم دوسرے راستے کو رہیں گے. تو الف لام جب کسی ورڈ پہ ہم ایڈ کریں گے تو تنوین کیا ہوگا, وہ آنے کا ہی نہیں. تنوین اگر آتا ہے کسی ورڈ میں تو الف لام ایڈ ہم کر نہیں سکتے ہیں. تو اسے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے, اسے بھولنا نہیں ہے. الف لام ایڈ ہو گیا تو تنوین بالکل قیامت کی صبح تک نہیں ایڈ ہوگا. یعنی اس میں سمجھوتا اور سیز فائر کرانا ممکن ہی نہیں ہے الف لام اور تنوین کے درمیان. ایسی لڑائی ہے پکی والی. دشمنی ہو تو پکی والی ہو, دشمن ہمارا کیا ہو, سامنے ہو, ہمیں پہچان معلوم ہو کون ہمارا دشمن ہے. تو اس طرح کی دشمنی الف لام اور تنوین کے درمیان. تو آپ لوگوں نے دا کے ذریعے سے بھی الف لام کو کلیئر کر لیا, اور تنوین کو آپ نے اے اور این کے ذریعے سے کلیئر یعنی سمجھ لیا کانسیپٹ اس کا, اور دشمنی بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور ایڈ ہوتے ہیں, وہ ہے سن لیٹرز اینڈ مون لیٹرز. سن لیٹر, مون لیٹرز کسی کو یاد ہے تو وہ بتا سکتا ہے. حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کسی نے پڑھا ہو تو وہ بتائیں. جی, کسی نے پڑھا ہو تو بتائیں. سن لیٹرز اینڈ مون لیٹرز نہیں پڑھا کسی نے تو حروف شمسی میں لام نہیں پڑھتے ہیں اور قمری میں لام پڑھتے ہیں. بہت اچھا, ٹھیک ہے. یہ رول ہے کہ حروف شمسیہ میں لام پڑھا نہیں جاتا ہے, اور اسی طریقے سے حروف قمریہ میں لام سائلنٹ نہیں رہتا بلکہ پڑھا جاتا ہے. ریٹن میں بھی آتا ہے اور پڑھنے میں بھی آتا ہے, اور اس میں ریٹن میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا ہے سن لیٹرز میں. تو سن لیٹرز کہے جاتے ہیں, یعنی سن لیٹرز مینس سن کی عربی جو آتی ہے, عربی میں شمسن آتی ہے, اور مون کی آتی ہے قمرن. تو سن لیٹرز کے مطلب یہ ہوئے کہ سن کے یعنی شین سے یہ شروعات ہے, شمس, شین کے فیملی ممبرز, شین سے تعلق رکھنے والے لیٹر وہ کیا کیا ہے تو یہاں پہ لکھ دیے گئے. یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے, آپ کو صرف سن لیٹر یاد کر لینا ہے, مون لیٹر یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے مجموعہ وغیرہ یاد کیا ہو, جیسے حروف قلقلہ 5 ہیں, قطب جدین آپ نے یاد کیا ہوگا, ایسے ہی مون لیٹر کے بھی وہ آتے ہیں, مجموعہ کہلاتے ہیں. ابغ حجک وخف عقیمہ, اگر یاد یہ ہو جائے تو یہ یاد کر لینا ہے. تو اس میں جو آپ کو لیٹر دکھ رہے ہیں, ابغ حجک, الف با غین ہا جیم کاف عین قاف یا میم تا مربوطہ, تو عقیمہ. تو یہ اگر اس میں جو لیٹر دکھ رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے سن لیٹر میں. یہ اگر ہے ابغ حجک وخف عقیمہ تو اس میں گویا کہ لام پڑھا جائے گا, ریٹن میں بھی آئے گا, پڑھنے میں بھی آئے گا. اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر ریٹن میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ اگر یاد نہیں ہوتا اسے ہٹائیں مجموعہ کو. ہمیں یہ بہت آسان طریقے سے 28 لیٹرز ہوتے ہیں الفابیٹس میں, آپ کو لائن سے پڑھنا ہے. شروعات میں صرف آپ کو الف با یہ نکال دینا ہے, اوائڈ کرنا ہے. آپ کو تا سے شروع کرنا ہے, سن لیٹر کے فیملی کو بتانے کے لیے تا سے شروع کرنا ہے, یعنی الف با کو پہلے سے آپ خارج مانیں, تا سے شروع کرنا ہے. تا سا پڑھتے ہوئے آپ کو جیم ہا خا, جیم ہا خا اسے اوائڈ کرنا ہے, اور پڑھتے جائے سیریل وائز ذا تک آ کے آپ کو اسٹاپ کرنا ہے, اور لام نون کو ایڈ کر لینا ہے. یعنی ایک کو اوائڈ کرنا ہے, آپ کو شروعات کرنا ہے تا سے, اور بیچ میں آ کے جیم ہا خا کو اوائڈ کرنا ہے. پھر سیریل وائز جیسے بھی لیٹر آپ نے یاد کیا ہے بچپن میں, اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے ذا تک آنا ہے. پھر آپ کو اسٹاپ کرنے کے بعد لام نون کو دوست بنا لینا ہے شمس کا. کون سنائے گا بتائیں, کسے سمجھ میں آ گیا ہے یہ؟ اگر آپ کو فیملی ممبرس یاد ہو گئے, ہاں سنائیے. جی تا تا سا دال زال را زا سین شین سوات زوات توا زوا لام اور نون. ماشاء اللہ, بہت. یہ فرسٹ ٹائم آپ نے یاد کیا یا پہلے سے یاد کر رکھا ہے؟ ہاں تھوڑا یاد تھا, میں بھول گئی تھی, آپ جو سمجھائے نا تب یاد آ گیا.
چلیے ماشاء اللہ، اسی کانسیپٹ میرے کانسیپٹ سے فرسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوا، اور کسی کو یاد ہوا تو وہ سنائے، سن لیٹر فیملی ممبرس. تا ثا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون. بہت اچھا، لام نون کو گویا کہ ایڈ کرنا ہے اور جیم ہا خا کو اوائڈ کرنا ہے، اور شروعات جو ہم کریں گے تا سے شروعات کریں گے اسٹارٹ. تو اس طریقے سے سن لیٹرز کسی نے یاد کر لیے تو مون لیٹر یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ وہ ریٹن میں بھی ہے پڑھنے میں بھی ہے، تو اس میں کوئی چوک اور غلطی نہیں، ڈاٹس نہیں ہو سکتے. ڈاٹس ہوتے ہیں حروف شمسیہ سن لیٹرز میں. تو اب جو فیملی ممبرس آپ نے پڑھا ہے تا سا سے، ہر ایک سے ایک گویا کے ایگزامپل ہے. ایگزامپل پڑھیے، کوئی بھی پڑھے جی. تا تا تین ہم، التین سا التین. التین. یہاں پہ کام کیا ہوا ہے، لام سائلنٹ ہو گیا، ریٹن میں ہے لیکن لام سائلنٹ ہے، ڈائریکٹ ہم کیا کر رہے ہیں، التینو تا میں ملا جی دے رہے ہیں جی. اور پھر الف لام آپ نے پڑھ رکھا ہے، الف لام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تنوین رخصت ہو جاتی ہے جی، چھٹی اس کی. چلیے آگے پڑھیے. صوبن، ثوب الثوب. بہت اچھا. دولار ہاں الدولار. بہت اچھا ماشاء اللہ. آگے چلیں. ذبابة الذبابة. ہوں ریال الریال. زیتون الزیتون. یہ والا پڑھیے. سورتن، سورة السورة. ہوں بادئیں، رابط الضابط. طالب الطالب. ظرف الظرف. لحم اللحم. نظارة النظارة. بہت اچھا. یہاں سے ایک دو صرف پڑھ دیں آپ. خریطتن، خریطة. کہاں گیا؟ ہوں، خریطة. الخریطة. تو ایک اور پڑھ. علم علم. العلم. غسالة. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ یہاں پہ لام پڑھا جاتا ہے مون لیٹرز میں، اور اسی طریقے سے سن لیٹرز میں لام نہیں پڑھے جاتے. سن لیٹرز سمجھ میں آ گئے کہ سن کے فیملی ممبرس ہیں، یعنی شین کے فیملی ممبرس وہ کیا کیا ہوتے ہیں. تا سے لے کر آپ کو گویا کہ لام نون تک یاد کر لینا ہے، بیچ میں جیم ہا خا کو اوائڈ کرنا ہے، اور تو کے بعد اسٹاپ کرنے کے بعد لام نون کو شامل کر لینا ہے. تو یہ اگر اس سے کوئی لیٹر اگر شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے کوئی لیٹر شروع ہوتا، کوئی ورڈ شروع ہوتا ہے اس لیٹر سے، ان لیٹرز میں سے، تو وہاں پہ اگر الف لام ایڈ کرتے ہیں تو پڑھنے میں لام کیا رہے گا، سائلنٹ رہے گا. ہم یہاں پہ ہادہ اگر ایڈ کریں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے، الزیتون میں اگر ہم ہادہ ایڈ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے الف لام ایڈ کرنے کے بعد، کوئی پڑھ کے بتائے. هذا الزیتون. ہاں، اور اگر الطالب میں اگر ہادہ ہم ایڈ کریں تو کیسے پڑھیں گے. الف لام لگا کر اس میں پڑھیں. ہاں ہاں، الف لام ایڈ کر کے. هذا الطالب. هذا الطالب، بہت اچھا. اسی طریقے سے الخریطہ میں الف لام ایڈ کریں گے تو، اور ہادی. اچھا هذه الخريطة. بہت اچھا ٹھیک ہے. تو یہ دیکھا آپ نے، الف لام یعنی سن لیٹرز میں پڑھے نہیں جاتے ہیں، چاہے ہادہ ہم ایڈ کر دیں اس سے پہلے، یا کچھ بھی لیٹر ہو ہم ملا کر اگر پڑھ رہے ہیں اور جملے میں ہمیں دکھ رہا ہے تو وہاں پہ لام لکھنے کے باوجود بھی سائلنٹ رہے گا، اور مون لیٹرز میں لکھے بھی جائیں گے اور پڑھے بھی جائیں گے، چاہے اس سے پہلے کچھ بھی ورڈ آ جائے آپ کو لام پڑھنا ہے مون لیٹرز میں. تو یہ ایزی ہے، آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا پہلے سے. اب یہاں پہ میننگ آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا. اب یہاں پہ یہ بتائیں، حسن اور عائشتو، ہذا حسن ہذہ عائشتو، یہاں آپ تنوین دے رہے ہیں، یہاں پہ تنوین نہیں دے رہے ہیں. جو عربی جنہوں نے نہیں پڑھ رکھا ہے، یہ جو جنہوں نے پڑھ رکھا وہ بتائیں کیوں تنوین یہاں پہ نہیں آ رہا ہے. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کسے کہتے ہیں، جو تنوین اور الف لام قبول نہیں کرتا ہے. جی. اب یہ بتائیں جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے، فرسٹ ٹائم بالکل کلاس جوائن کیا جنہوں نے، یا پھر کچھ ایسے ہی پڑھا ہوگا لیکن یہ سب سنا نہیں ہوگا، انہیں غیر منصرف سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں 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 نا؟ جی ہاں.
اسے آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آسان کرتا ہوں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر ایک ایک چیزوں کو بتاتا ہوں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ لڑکیوں کے جتنے بھی نام ہو سکتے ہیں دنیا میں، فاطمہ، نازنین، آفرین، خدیجہ، رقیہ، خدیجتو، رقیتو، آمینتو، زہرتو، سعادو، زینبو، یہ لڑکیوں کے جتنے بھی نام ہیں آپ لوگ گن لیں جیسے کلاس میں بھی جو ہے. تو تنوین اس پہ نہیں آئے گا اور نہ ہی زیر آئے گا. اس پہ یا تو زبر ہوگا یا زبر ہوگا یا پیش ہوگا، بس دو ہی چیزیں رہتی ہیں، زبر ہوگا یا پیش ہوگا. اللہ نے عورتوں کے مقام کو بہت بلند کیا ہے، زیر کو بھی گویا کہ برداشت نہیں کیا گیا. زیر ایک ڈان کی طرف اشارہ انڈیکیٹ کرتا ہے، عورتوں کے نام پہ زیر نہیں آتا ہے، زبر آئے گا یا پیش آئے گا، اور تنوین بھی نہیں آئے گا. تو یہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو. کوئی بتائے؟ ہادہی عائشتو، ہادہی رقیتو، ہادہی فاطمتو. قرآن میں مریم نام آیا، وہاں پہ آپ لوگ جا کے دیکھیں گے، زبر ہوگا یا پیش ہوگا، تنوین نہیں ہوگا نہ ہی زیر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا سبق لگ بھگ آج کا ہو چکا ہے. اب ایکسرسائز ہم کروائیں گے آپ لوگوں سے. میں خلاصہ کر دیتا ہوں کنکلوژن کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا. آج ہم لوگوں نے سب سے پہلے انڈیکیٹر کو جانا ہے کہ پاس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی میں ہادہ ہادی آتا ہے، اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا تلکا آتا ہے. ہادہ یہ میسکولن کے لیے ہے اور ہادی فیمینن کے لیے، اسی طرح ذالکا میسکولن کے لیے اور تلکا فیمینن کے لیے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ فیمینن کو پہچاننے کے لیے عربی میں کچھ فارمز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تا مربوطہ، جس کے بھی اینڈ میں لاسٹ میں اگر تا مربوطہ لیٹر دکھ رہا ہے تو وہ فیمینن ہے، اس کے طرف ہمیں انڈیکیٹ کرنا ہوگا تو ہادی ہی یوز کریں گے. اور اس کے علاوہ دو فارمز اور بھی بتائے گئے ہیں، اگر یاد رہتا تو یاد رکھنا ہے اسے، الف ممدودہ، الف مقصورہ. اور پھر اس کے بعد بتائے گئے کہ عربوں سے ہمیں سن کر یا پڑھ کر، قرآن حدیث یا عربوں کی کتابیں پڑھ کر بہت سارے ایسے بھی فیمینن معلوم ہوئے ہیں جن کے اینڈ میں تا مربوطہ وغیرہ یعنی فیمینن فارمز نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ فیمینن یوز ہوتے ہیں. جیسے پارٹس آف باڈی جو پیئرس جوڑے ہیں، اسے ہم فیمینن کے طور پہ یوز کریں گے. نیم آف پلیسز ہے، فیمینن کے طور پہ یوز کریں گے. اسی طرح کچھ قرآن وغیرہ میں جیسے ہم نے ورڈ یعنی نوٹ کیا ہے، نارن، جہنم، دار، حرب، ارض، سما، شمس، تو یہ سب گویا کہ فیمینن کے طور پہ قرآن نے یوز کیا ہے، ہمیں بھی یوز کرنا ہے. تو یہ فیمینن کا کانسیپٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جانا کہ تنوین جو آتا ہے عربی میں وہ کامن نون کو بتلانے کے لیے آتا ہے، کامن نون یا سنگولر کو بتلانے کے لیے آتا ہے. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے ایک یا کوئی سے، طالبن ایک طالب علم یا کوئی طالب علم. انگلش میں اے یا این کے ذریعے سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اور اگر تنوین نہ ہو، الف لام ہو، تو ہم دا کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کریں گے. اور الف لام یہ بتلاتا ہے پراپر نون کو، یعنی پراپر نون بنانے کے لیے آتا ہے الف لام. کوئی بھی کامن نون ہو، طالبن سے الطالب اگر ہوتا ہے تو ایک پراپر اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی. مثلا میں اگر کہوں کہ آپ مثلا کسی کا نام لوں، مثلا آفرین کوئی کلاس میں ہے، میں کہوں کہ انتی آفرین، انتی طالبہ، پھر میں کہوں ہذہ الطالبہ مثلا مجتہدہ، ہذہ الطالبہ مجتہدہ. ہر ایک اب الطالبہ کے الف لام سے پہچان جائیں گے کہ یہ آفرین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ محنتی ہے. ٹھیک ہے، تو الف لام کے ذریعے سے ہم نے گویا کہ طالبہ کو پراپر نون بنا دیا. اس سے مراد کون کسے لے رہے ہیں؟ آفرین کو لے رہے ہیں. تو یہ ہم نے کانسیپٹ الف لام اور تنوین والا بھی جانا، اور الف لام اور تنوین کے درمیان میں دشمنی کو بھی جان لیا کہ الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگا، تنوین ہوگا تو الف لام نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم نے جانا کہ حسن اور عائشہ میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ تو لڑکیوں کے نام پہ نہ تنوین ہوتے ہیں اور نہ زیر آتے ہیں، زبر ہوگا یا پیش ہوگا. تو یہ چار باتیں ہم نے جانی. ایک بات سن لیٹرز اور مون لیٹرز کے حوالے سے ہم نے جانا کہ سن لیٹرز کے کچھ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، یعنی شین کے فیملی ممبرز، تا، ثا، اس کے بعد جیم، ہا، خا کو اوائڈ کر کے دال، زال سے لے کر طا اور زا تک آنا ہے، اور پھر اسٹاپ کر کے لام نون کو ایڈ کر لینا. ان سے کوئی ورڈ ان لیٹر سے اگر شروع ہوتا ہے، اس پہ اگر الف لام ایڈ کرتے ہیں تو پھر لام سائلنٹ ہوگا. تو یہ باتیں ہم نے اس سبق کے ذریعے سے جانا ہے. اور کچھ باتیں تو نہیں ہیں، ساری باتیں ہو گئی. جی اب کوئی یہاں پہ ایکسرسائز. اب یہ آپ لوگ ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہمیشہ عربی ایک گرامر جو ہوتا ہے
عربک گرامر کو نحو کہتے ہیں. یہ نحو پورا کا پورا جو ڈیپینڈڈ ہے، کسی بھی ورڈ کو آپ لیں، کلمہ، عربی میں ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کے لاسٹ پہ ہمیشہ فوکس، نحو والے جو ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے لاسٹ لیٹر پہ. لاسٹ لیٹر پہ اسٹیٹس کیا ہوگا، زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا یا تنوین آئے گا، یا اسی طریقے سے فیمینن کے طور پہ اسے یوز کرنا ہے یا میسکولن کے طور پہ یوز کرنا ہے، یعنی ہادی ہی لگانا ہے یا ہادہ لگانا ہے، کیا رکھنا ہے، یہ سارے فیصلے لاسٹ لیٹر کے بیس پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ لیٹر کے بیس پہ یعنی یہ فیصلے، اور پلس یہ ہے کہ نحویوں کا جو یعنی نحو کے ماہر ہوتے ہیں، نحو جو جانتے ہیں، یا اسی طریقے سے گرامر کا جو دخل ہے وہ سارا کا سارا لاسٹ لیٹر ہی کے بیس پہ دخل ہے، کہ لاسٹ لیٹر پہ اسٹیٹس کیا آئے گا، اور پلس کیا ہے کہ لاسٹ لیٹر کے بیس پہ ہمیں میسکولن یوز کرنا ہے یا فیمینن یوز کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارا بھی جو ابھی ایکسرسائز کریں گے، ہم فوکس کریں گے لاسٹ لیٹر پہ. لاسٹ لیٹر پہ اگر تا ہے تو لہذا وہ فیمینن کے طور پہ ہادی ہی ہم ایڈ کریں گے. اگر تا مربوطہ نہیں ہے تو ہم آنکھ بند کر کے ہادہ لگا دیں گے. چلیں ہر ایک ایکسرسائز میں حصہ لیں. ایکسرسائز بہت سارے ہیں، ابھی 6 ہیں اور بھی آئیں گے انشاءاللہ، تو ایک ایک ہر ایک حصہ لیں. جی 1 منٹ. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه سورة. ہادی صورت. جی بہت اچھا. کوئی اور؟ نیکسٹ. هذا ظرف. ہادہ ظرف. بہت اچھا. نیکسٹ. هذه ذبابة. جی بہت اچھا. علم. کیا آئے گا؟ هذا علم. ہادہ علم. بہت اچھا. هذا بعدیں زاوية. نیکسٹ. کوئی اور؟ هذه ساعة. بہت ساعة. اچھا. جی یہاں پہ کتاب والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 2 میں سے چوز کرنا ہے کریکٹ آنسر، کہ ہادہ یا ہادی کے لیے سوئٹیبل کیا ہے. جو ورڈ آپ کو سوئٹیبل لگے اسے چوز کر کے یہاں پہ رکھ دینا ہے. تو انہوں نے ایک چوز کر کے دکھایا، 2 ورڈ میں سے شارعن چوز کیا. اب آپ کو نیکسٹ. چلیں ہادہ. هذا باب. ہادہ بابون. جی. هذا خديجة. ہادی هذه خديجة. خدیجتن او خدیجتو بدون التنوین او مع التنوین. بدون التنوین. خدیجتو. بعدین. هذه غسالة. بہت اچھا. جی. هذا هذا مخيم. مکیفون. مکیفون. جی. ہادی محفظة. محفظة. ادا. نجار. نظارت. جی اب میں جس ورڈ پہ یعنی ٹک لگاؤں گا اس پہ آپ لوگوں کو ہادہ ہادی ہی ایڈ کرنا ہے. جی. ہادی ہی سیم ہے. یہ والا. هذا. جی. هذا. هذه. جی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر ایک نے حصہ لیا، اور گرامر کے اعتبار سے آپ لوگوں نے 100 پہ 100 نمبر آپ لوگ لانے کے مستحق ہیں. کہ اگر ایگزام میں لوں ہادہ ہادی کہاں ایڈ کرنا ہے تو 100 نمبر ہر ایک لے کر آ جائے گا، مجھے اتنا بھروسہ ہے آپ لوگوں پہ. لیکن میننگ اگر پوچھوں، جنہوں نے عربی پڑھ رکھی وہ بتائیں. جی فرحین میننگ بتائیں. وسادتن کے کیا معنی آتے ہیں؟ لو بہت اچھا. ادھر محفظتن، ہاتفن، خریطتن، مکیفن، یہ چاروں کے میننگ بتائیں. محفظتن والیٹ کو کہتے ہیں، ہاتف فون کو کہتے ہیں، اور خریطن میپ جی کو کہتے ہیں، نظارتن گلاسز کو کہتے ہیں، ریال وہ ڈالرز جو ہوتے ہیں سعودی کے اس کو ریال کو کہتے ہیں، اور غسالتن واشنگ مشین، مسلح ٹرائنگل کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا. تو یہ گویا کہ ورڈ پاور کا گین ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ لوگ جو بگنر ہے، جنہوں نے عربی فرسٹ ٹائم گویا کہ جوائن کیا ہے، آپ لوگ گرامر پہ زیادہ فوکس نہیں کریں. یہ چونکہ فرسٹ کلاس ہے
اور آپ لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، دھکیلنے کے لیے، راستہ تک لانے کے لیے، ٹریک پہ لانے کے لیے یہ چند باتوں کو آپ لوگ گویا کہ الف لام، تنوین، ہادہ ہادی، فیمینن فارمز، اسے گویا کہ شروعات کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ٹریک پہ آ جائیں. زیادہ ہم گرامر پہ یعنی گرامر کو چھیڑتے نہیں ہیں، جتنا آپ لوگ کنٹرول کر پائیں گے اتنا ہی دیں گے. زیادہ آپ لوگ فوکس کریں گے جو ورڈ پاور کو گین کرنے پہ. اور بھی ایکسرسائز ہے، وہ بھی آپ لوگوں کا ایکسرسائز وہ گویا کہ سبق رہے گا، یہ یعنی ہوم ورک رہے گا، وہ میں دکھا دیتا ہوں. تو اس سے آپ لوگوں کو ورڈ پاور گین کرنا ہے اور ہادہ ہادی یاد کر لینا ہے. جی یہ الفابیٹ جیسے بچے لوگ یاد کرتے ہیں، فور ایپل، بی فور بال، ایسے ہی اسرتن، بیدن، تینن، ثوبن، اس طریقے سے آپ کو یاد تک جانا ہے اور ہر ایک لیٹر سے گویا کہ ایک ورڈ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہادہ ہادی ایڈ بھی آپ لوگ اپنے حساب سے کریں گے کہ اسرتن میں کیا ایڈ ہوگا، کوئی بتائے؟ هذه هذه ہادی ہی آئے گا. بہت اچھا. ذبابتن میں کیا آئے گا؟ هذه هذه ہادی. اب پکچر سے میننگ کیا سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ماذا نفهم بالصورة، ما معنی الذبابة، ماذا نفهم بالصورة؟ مکھی. بہت اچھا. جی جی. شمسن میں کیا ایڈ ہوگا، ہادہ یا ہادی؟ ہادی. کیوں کیوں؟ لماذا؟ کیونکہ مونس مؤنث جمعی. احسنت. مونس سمائی ہے. جی. ضابط، ما معنی الضابط؟ کیا پکچر سے کیا سمجھ میں آ رہا هذا ہے؟ جی آفیسر، پولیس آفیسر. بہت اچھا. علم کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جھنڈا. فلیگ. جھنڈا. flag فلیگ. بہت اچھا. ظرفن کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ Envelope. mail انویلپ. Envelope. انویلپ. انویلپ. جی ہاں. خط وغیرہ کے لیے آتا ہے رسالہ. ٹھیک ہے. جی یہاں پہ یدن پہ کیا ایڈ ہوگا، ہادہ یا ہادی؟ هذه هذه بہت اچھا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ہاتف فون، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ سب کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آپ لوگ اسے گویا کہ ورڈ پاور گین کرنے میں اور ہادہ ہادی، اسے جو آپ لوگ پڑھیں گے، ایک تو ہادہ ہادی ایڈ کر کے پڑھ لینا ہے جب آپ لوگوں کو میننگ یاد ہو جائے. دوسرا کام جو کرنا ہے آپ لوگوں کو، قلم القلم، کتاب الکتاب، الف لام ایڈ کر کے بھی آپ لوگوں کو لاؤڈلی پڑھنا ہے. لحم اللحم، اور دیکھنا ہے کہ یہ سن لیٹرز میں سے ہے یا مون لیٹرز میں سے ہے، اور ہم پراپر صحیح سے لام کو سائلنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اسے ٹیسٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایکسرسائز رہے گا. باقی آپ لوگوں کو رول جو فالو کرنا ہے پڑھنے میں کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے. عربک ہمارا چاروں اعتبار سے، کہ ریٹن یعنی رائٹنگ بیس بھی ہمارا کلیئر ہو، ریڈنگ بیس بھی کلیئر ہو. ریڈنگ بیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش لگے ہوئے ہوں اور ہم قرآن پڑھ لیتے ہوں. جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے، مولانا ہم قرآن بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، ریڈنگ پاور میاں میاں ہے، A1 ہے. تو اسے ریڈنگ پاور عربی میں کوئی بھی نہیں کہتا ہے. جو عربی جانتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ گرامر جو بیس پہ زبر زیر اسٹیٹس دینا آتا ہو، اسے زبر زیر پیش سکون وہ دینے پہ قادر ہو، میسکولن فیمینن کا یوز کرنا اور اگر غلط ہے تو صحیح کرنے پہ وہ قادر ہو، اسے کہتے ہیں ریڈنگ پاور. تو ریڈنگ پاور بھی آپ کا گین کیا جائے گا. ساتھ ساتھ لسننگ اور اسپیکنگ، یہ ساری چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو جو گائیڈ لائن جو فالو کرنا ہے پڑھنے میں، 3 چیزوں کو فالو کرنا ہے. ایک تو آپ لوگ لاؤڈلی پڑھیں گے، چاہے آدھا گھنٹہ پڑھیں یا 1 گھنٹہ پڑھیں، لاؤڈلی پڑھنا ہے. ہاں وہ نیوز پیپر کی طرح نہیں پڑھنا ہے یا واٹس ایپ کے چیٹ کو جس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں سرسری، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا. لاؤڈلی پڑھنا ہے کہ کان سنیں، اور پھر ساتھ ساتھ کے کان جس ورڈ کو ہم ورڈ پاور جو گین کریں گے، کان ہمارا وٹنس بن جائے. اتنی مرتبہ لاؤڈلی ہم پڑھیں، کان وٹنس بن جائے، اس معنی میں کہ ہم جو لفظ ورڈ کا پروناؤنس کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ وٹنس بن جائے. اور میموری جو دماغ ہمارا ہے وہ بھی گویا کہ اپلوڈ کر لیں پکچر کے ساتھ. ہاں نظارتن چشمہ بول کے رٹنا نہیں، پکچر کے ساتھ ہمیں سیو کرنا ہے میموری میں. تو یہ تو پہلا ہوتا ہے کہ لاؤڈلی پڑھنا ہے، اور دوسرا ہے کہ پکچر بیس ہمیں اپلوڈ کرنا ہے.
ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کو پکچر کے ساتھ ہمیں اپلوڈ کرنا ہے. جیسے گھروں پہ نام جب لیا جاتا ہے کہ لبنہ کہاں ہے، تو لبنہ بولتے ہی گویا کہ اس کا فیس گھر والوں کے سامنے آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ لبنہ بولتے ہی فلاں کی بیٹی اور یہ ترجمہ ارجمہ، یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. کزن ہے تو کزن ہے، یہ نہیں کہ تمہارے خالو کا بیٹا ہے تو ماموں کا بیٹا ہے تو انکل کا بیٹا ہے، یہ سب نہیں سمجھایا جاتا ہے. بس ڈائریکٹ کزن ہے تو کزن ہے. بعد میں وہ خود بڑا ہوتا ہے، اپنے سے ریئلائز کرتا ہے ہاں اچھا مامی جسے بولتے تو ان کا لڑکا ہے، ماما جسے بولتے تو ان کا لڑکا. وہ خود ہی اپنے سے دماغ چلاتا رہتا ہے. ایسے ہی آپ لوگ بھی ورڈ پاور کو جو گین کریں گے ایز اے چائلڈ کے طور پہ اپنے آپ کو بچہ اس زبان کے تعلق سے سمجھ لیں. جو بچہ سمجھ لے گا اپنے آپ کو کہ میں چائلڈ ہوں، وہی گویا کہ جوان ہوگا اور بڑا ہوگا. یعنی زبان کے معاملے میں وہ گویا کہ گینر ہوگا اور ہیرو بنے گا. اور جو اگر سمجھے گا کہ ہم بڑے ہو گئے، ہمارے لیے لارڈلی پڑھنا نہیں ہے، ہم تو ریڈنگ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، تو وہ قیامت کی صبح تک بول نہیں پائے گا. ہاں سمجھ لے گا، ریڈنگ پاور گین ہو جائے گا، لیکن بولنے پہ اور لسننگ پاور اس کا گین نہیں ہوگا. اور پکچر بیس آپ کو گویا کہ یاد کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے. یہ دو باتیں کر لیں گے. تیسری بات جو ہے، سب سے پہلے آپ کو ریکوائرمنٹ جو ہے آپ کو دیکھنا ہے ورڈ پاور گین کرنے میں، کہ ہمیں ضروری کیا چیز ہے زندگی جینے کے لیے. کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھاتے کیا ہے، اور ہمیں پسند کیا ہے اسے ایڈ کرنا ہے، یاد کرنا ہے. اسی طریقے سے پہنتے کیا ہے، یعنی پہننے کی کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہمیں کیا پسند ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، پسند کیا ہے. کھانے کے بعد پہننے کی باری آتی ہے، اس کے بعد رہنے کی باری آتی ہے. تو ہم فرنیچر اپنے گھر پہ، کچن میں، واش روم میں، آفس میں، کلاس میں کیا کیا فرنیچر ہم ایڈ کرتے ہیں، یا کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں کیا پسند ہے، وہ ساری چیزوں کے الفاظ ہمیں یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اور لاڈلی سب یاد کرنا ہے، پکچر بیس یاد کرنا ہے. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے سواری. روٹی کپڑا مکان ہو گیا، تو اس کے بعد کیا آتا ہے سواری، کہ ہمیں پسند کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، مارکیٹ میں کیا کیا چیز یعنی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو ریل گاڑی، بس، یہ سب گویا کہ ٹیکسی وغیرہ جو بھی ہے آپ کو یاد ہو جانے چاہیے اس کے ورڈ. پھر پارٹس آف باڈیز ہے، ایڈجیکٹیوز ہے. یہ اگر آپ نے یاد کر لیا اپنے آپ کو فوکس کر کے، کھانے پینے کی چیزیں، ویجیٹیبلس، فروٹس نیم، کلرس نیمز، ایڈجیکٹیو، یہ اگر یاد کر لیا تو اسی سے آپ کا گویا کہ 200-300 ورڈ پاور گین ہو جائیں گے. 600-700 ڈیلی بیس پہ آپ لوگ غور کریں گے. صبح سے ہم اٹھتے ہیں، رات تک جاتے جاتے بستر پہ ہم کتنے ورڈ کو یوز کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ریئلائز کیا ہے؟ 300 سے 500 انف ہے، کوئی 700 تک جاتا ہے. الا یہ کہ جو لیکچرار ہو، سپروائزر ہو، ہاں جو کئی لوگ اسپیکر ہو، موٹیویشنل، ہر فیلڈ پہ گویا کہ اسپیچ دینے والے، وہ لوگ گویا کہ ایکسیپشن میں ہیں. وہ لوگ 3000-2000 یوز کرتے ہیں پر ڈے کے حساب سے. لیکن جو عام لوگ ہیں، ہم جیسے پڑھنے والے لوگ، یا اسی طریقے سے کام کرنے والے لوگ، گھروں پہ رہنے والے لوگ، تو ان لوگوں کی پوری کہانی ہسٹری 300 سے 500 600 700 تک ہی جاتی ہے. اس کے بعد کلوز ہو جاتی ہے پکچر، اینڈ. تو آپ لوگ اگر اس طریقے سے اگر ضروریات اور ریکوائرمنٹ کو جتنا جلدی فلفل کریں گے، اتنا جلدی آپ لوگ گویا کہ عربی بولنے میں اور سمجھنے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہمیں سیریل وائز یاد نہیں کرنا ہے. ایک میں ڈکشنری بھیجوں گا، تو اسے اپنے کانٹینٹ کے بیس پہ ہمیں ضرورت کیا ہے، سب سے پہلے جینے کے لیے کھانا ہے، تو کھانے کے عربی ہمیں یاد کریں گے کیا کیا آئٹمس ہوتے ہیں، فروٹس، یا ہمیں سبزی پسند ہے، یا ہم خالی گوشت ہی کھاتے ہیں. لیکن سبزیاں بھی تو گھر میں کچھ کھانے والے ہوتے ہیں. گوشت بنانے کے لیے بھی ادرک، لہسن، پیاز وغیرہ، ٹماٹر وغیرہ ایڈ کرتے ہیں. ہم سلاد بناتے ہیں. تو یہ سب گویا کے آئٹمس میں ہم کیا کیا یوز کرتے ہیں، وہ سب یاد کر لیں آپ، گوشت کھانے والے لوگ. تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ چلیں گے، 3 چیزوں کو اگر آپ لوگوں نے شروعات سے گائیڈ لائن کو فالو کیا، ایک تو لاڈلی پڑھنا ہے، دوسرا پکچر بیس آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یعنی اپلوڈ کرنا ہے میموری میں، اور تیسرا جو ہے فلفل ریکوائرمنٹ کو سب سے پہلے فلفل کرنا ہے. ٹھیک ہے. پکچر بیس جو اپلوڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں چل کر پریشانی نہ ہو. چونکہ ہم صرف عربی بولیں گے نہیں، جب ہم بولیں گے سامنے والے سے بات کریں گے تو سامنے والا بھی بولے گا. تو ہوتا کیا ہے، جب آپ عرب کنٹری وغیرہ میں جائیں گے یا عربوں سے بات کریں گے، تو وہ بھی آپ جب عربی بولیں گے وہ بھی آپ کو عربی میں بولے گا. تو اگر ترجمہ سے آپ نے ورڈ پاور گین کیا ہوگا کہ سماعہ ہیڈ فون، نظارہ چشمہ، قلنس ہوا ٹوپی، وجہ چہرہ، تو پھر کیا پرابلم ہوگا. یہ بہت بڑی بیماری ہے ٹرانسلیٹ کی.
بیماری یہ ہوگی، وہاں پہ پریشانی یہ ہوگی، وہ عربی بول رہا ہے، سامنے والا بندہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا، آپ اس کے پورے سینٹینس کو کیا کریں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے، ہر ایک گویا کے ورڈ کو آپ اس کے میننگ کو تلاش کریں گے کہ ہماری زبان میں مدر ٹنگ میں ہم نے کس طریقے سے انگلش میں یاد کیا تھا یا اردو میں یاد کیا تھا. آپ نے اس کے میننگ کو پہلے سمجھا اپنی زبان میں، پھر آپ نے اپنے مدر ٹنگ میں یا انگلش میں اس کا جواب تلاش کیا، ہمیں جواب کیا دینا، جواب اپنے مدر ٹنگ میں آپ نے تیار کیا، پھر دوبارہ اپنے مائنڈ کو یعنی ایک طریقے سے پھر سے دوڑانا ہے، سائیکل کو گھمانا ہے کہ عربی میں ہم نے اس جواب کے لیے جو ورڈ ہم نے یوز کیا ہے، یوز کرنا ہے، اس کے لیے عربی میں ہم نے کیا کیا یاد کر رکھا ہے. تو پھر آپ لے کر آئیں گے، پھر سینٹینس آپ لوگ بنائیں گے. تو جب تک وہ عربی سمجھ جائے گا، اسے عربی آتی نہیں ہے، یہ بس کچھ جملے رٹ رکھے تھے اس نے بول دیے، اس میں سننے کی لسننگ پاور اس نے گین نہیں کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر خود بخود انگلش میں بات کرنا شروع کر دے گا، جاپانیز میں شروع کر دے گا، آپ کے مدر ٹنگ میں ہم کلام ہو جائے گا. تو اس لیے ٹرانسلیشن یہ الگ فن ہے. بات چیت کا کنورسیشن وغیرہ کے لیے ٹرانسلیٹ بالکل عیب مانا جاتا ہے، بہت بڑا عیب. اس لیے آپ لوگوں کی عربی بہت جب اچھی ہو جائے، لسننگ پاور گین ہو جائے، ریڈنگ اور اسپیکنگ پاور گین ہو جائے، پھر اگر کسی کو ٹرانسلیشن سیکھنا ہو، اس کے لیے الگ فن ہے، اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں، کیسے ٹرانسلیٹ ہم کریں گے، ایک زبان کو دوسری زبان میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں، اس کے پھر کچھ میتھڈس ہے، وہ الگ چیز ہے، اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ لوگوں کو رولز وغیرہ کے تعلق سے ہو گئی، اور باقی کیسے گائیڈ لائن ہے اسے فالو کرنا ہے. اور جو ہے ہم لوگوں نے سبق پڑھا ہے، تو میں یعنی لیسن بائی لیسن جتنا پڑھاؤں گا، ایکسرسائز جو دوں گا، وہ پی ڈی ایف کی شکل میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اب کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ معلوم کر سکتا ہے. جی، کتب جدین کا دوسرا نام کیا ہے؟ کتب جدین تو حروف قلقلہ ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، یہ ایسی سمجھانے کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا. قمری وہ سن مون لیٹرز کے جو یہ تھے مجموعہ، وہ میں نے بتایا تھا، ابغی حجک وخف عقیمہ. جی، جی. اور منصرف اور غیر منصرف ایک بار سمجھا دیجیے. منصرف اور غیر منصرف تو ہم نے پڑھایا نہیں، وہ تو ہم نے پوچھا تھا کہ منصرف اور غیر منصرف وہ لوگوں نے بتایا. تو ابھی آپ لوگوں کا لیول اپ نہیں ہوا ہے، یعنی میرے حساب سے لیول اپ ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم سمجھ لیں گے. ہاں، آپ نے اگر عربی پہلے سے پڑھ رکھا ہے تو آپ الگ سے لاسٹ میں رہیں، آپ کو الگ سے بتا دیں گے. جی، اور کسی کا کچھ کوشچن ہو؟ بس آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ لیڈیز نیم میں تنوین نہیں آتا ہے اور زیر نہیں آتا ہے، زبر ہوگا یا پیش ہوگا فی الحال. اور منصرف غیر منصرف اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے تو اس کے اعتبار سے کہ اس پہ بھی وہی ہے کہ تنوین اور زیر نہیں آتا ہے. غیر منصرف ہے، تنوین اور زیر نہیں آتا ہے، بس یہی ہے. جی، ابھی ہم جیسے لیٹ جوائن ہوئے ہیں، جی، تو جیسے ابھی ہم کو اسٹارٹ سے سیکھنا ہے تو کیسے کریں گے ہم؟ یہ تو اسٹارٹ ہی ہے ہمارا، اس میں بہت اسٹارٹ. سارے لوگ اسٹارٹ والے ہیں. اچھا اچھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، سر ہم بہت زیادہ مطلب بیسک پہ ہی ہے ابھی، تو سیکھ پائیں گے انشاءاللہ؟ آپ نے سبق آج کا سمجھا، یہ بتائیں پہلے آپ. ہاں سمجھا. تنوین کا الحمدللہ سمجھ میں آیا فیمیل کے لیے، اور حاضہ حاضی بھی سمجھ میں آیا، اور تاکا سیکا جس پر ہوں گا لاسٹ میں وہ فیمیل کے لیے ہوں گا، یہ بھی سمجھ میں آیا الحمدللہ. اسے تا ملبوطہ کہا آپ نے، مربوطہ. جی، آج کا الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آیا. لیکن ہم بہت زیادہ بیسک میں، تو ذہن میں یہ بات ہے کہ سیکھ پائیں گے کیا نہیں سیکھ پائیں گے آگے. انسان کے لیے سب کچھ کیا ہے پاسبل ہے سوائے نبوت کے. نبی بن نہیں سکتا ہے لیکن سب کچھ بن سکتا ہے. اب اس کے بالکل ارادے کس درجے کے ہیں. پہاڑ جیسے اگر ارادے ہیں، پہاڑ توڑنے کی سکت رکھتا ہے، تو کیوں نہیں سیکھ پائے گا. اور میں نے ابھی بتایا تھا، آپ نے شروع کلاس شاید جوائن کیا یا نہیں کیا تھا، یا پھر ریکارڈڈ کلاس آپ نے سنا یا نہیں سنا عربی کل زبان کی کے حوالے کلاس سے. جی، کل کی کلاس نہیں لے پائی سر، لیکن الحمدللہ ابھی جب تک کہ ہوں گا سیکھیں گے، اور آگے بھی کچھ کورس آئیں گا تو سیکھیں گے. آج ہم کیا سیکھے اس کے اندر؟ حاضہ حاضی ہی اور تا ملبوطہ. یہ الحمدللہ بہت اچھے سے ذہن میں یہ تین چیزیں ابھی بیٹھ گئی. یہ بیٹھ گئی نا، تو اسے بیٹھا کے رکھنا ہے، نوٹ کچھ بک وغیرہ لے کے بیٹھنا ہے کلاس ہاں میں، بیٹھے. ہاں اسے ہاں نوٹ کر لینا ہے.
اور ورڈ پاور پہ بھی زیادہ گین کرنا ہے، لاڈلی پڑھنا ہے. اپنے آپ کو ایج کے حساب سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بچے نہیں ہیں تو ہمیں رٹنا نہیں ہے. نہیں، ہمیں بھی رٹنا ہے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے. زبان کو توڑنے کے لیے شروعات میں کیا ہے، اسے اسپرنگ بنانے کے لیے آپ کو خوب پڑھنا ہوگا. جب آپ کا ایک مرتبہ اگر اسپرنگ بن گیا، پھر آپ چاہے سوتے سوتے پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر کوئی فرق پڑتا نہیں. پھر جیسے پڑھنا پڑے آپ. یہ حروف کا سب آپ نے جو ابھی بتایا، یہ سب کیسا سیکھنے ملیں گا سر؟ آپ کچھ دینے والے ہیں کیسے، بک وغیرہ یا پھر ریکارڈنگ ہے یہ یا پھر کوئی ویڈیو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پڑھا ہے وہ ابھی سینڈ کر دوں گا. گروپ میں آپ لوگ ایکٹیو رہیں، جو کچھ بھیجا جائے یہ عربی ہی کے تعلق سے رہے گا. جو کچھ پوچھنا ووچھنا ہوا گروپ میں آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں، فالتو چیزوں کو شیئر نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر کا پوسٹ یا سیاسی ٹاپک. جو ہمارا ہوگا بس ہمارے کلاس کے ہی ریلیٹڈ یعنی ہونے چاہیے. جی سر، جزاک اللہ خیرن آمین کثیرا. وہی، آمین وہی ہے. جی، اور آدھا گھنٹہ سیلف اسٹڈی کو ضرور آپ لوگ. اور آپ نے جیسے جو فرسٹ کلاس جن کا آج ہے، تو وہ ریکارڈڈ جو اپلوڈ ہوا وہ دیکھ لیں آپ لوگ، تاکہ اس سے ایک ویژن بنانا ایک طے ہوگا. اور عربی کے تعلق سے جو بھی ڈاٹس وغیرہ ہوں گے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے، یہ سارے ڈاٹس اس کے ذریعے سے کلیئر ہو جائیں گے. یہی ہے سر، ذہن میں یہی ہے کہ بہت مشکل ہے، 4-5 سال سے سیکھتے چھوڑ دیتے کہ یہ لگتا بہت مشکل ہے، نہیں ہو پائیں گا. نہیں، بہت آسان ہے. عربی زبان سے آسان کوئی زبان نہیں. بلا کی چاشنی ہے، حلاوت ہے. آپ لوگ جانتی جی ہوں گی سر، یا جانتے ہوں گے، جی بنگلور یا اسی طریقے سے کیسی داس کلکتے کا ایک برانڈ ہے رسگلہ کا، فیمس. رسگلے میں جو مٹھاس ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مٹھاس آپ کو عربی زبان میں ہے، اور بے بہت شک. انٹرسٹنگ ہے. اس میں شروعات میں فن کے طور پہ اگر کوئی انٹرسٹ لے لے، گیم کے طور پہ، جیسے پب جی اور کیا کیا گیم کھیلتے بچے لوگ، یہ ایسے ہی ہے. شروعات میں پرونونس وغیرہ جب آپ لوگ پڑھیں گے، فیمینن میسکولین آپ لوگ پہچاننا شروع کریں گے. اسی طریقے سے سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے، تو ایک لگے گا ایک گیم ہے. جیسے جو میتھ کے ماہر ہوتے ہیں، انہیں میتھ بنانے میں بہت، سالو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ دماغ کو بہت تقویت پہنچاتا ہے. بہت انٹرسٹنگ فن ہے وہ بھی میتھ. اسی طریقے سے عربک جو پوری کی پوری زبان آپ کو انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ انشاءاللہ. زبان کیا ہے کہ تھوڑا سا شوق پیدا کر لینا. شروعات میں آدھا گھنٹہ جو سیلف اسٹڈی کے لیے میں مانگتا ہوں، اسی کے لیے مانگتا ہوں، تاکہ شوق پیدا، ایک مرتبہ شوق پیدا ہو گئی صحیح طریقے سے، یہ محبت میں بدلنا یقینی ہے. محبت جب ہو جاتی ہے کسی سے، تو رات دن اس کے لیے، اگر وہ چاہے اپنے کام پہ ہو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اپنے محبوب کو ہر وقت فکر میں، دماغ کے اعتبار سے سوچتا رہتا ہے. ایسی عربی زبان سے جب عشق کسی کو ہو جائے گی، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، آدھے گھنٹے میں مثلا آدھا گھنٹہ سیلف اسٹڈی کرتا ہے، 23 گھنٹہ سوتے ہوئے ہے، جاگتے ہوئے ہے، کسی کام میں ہے، پکانے میں ہے، کام پہ ہے، پڑھانے میں ہے، وہ عربی ہی میں سوچتا رہے گا کہ پردے کو کیا کہتے ہیں، دیوار کو کیا کہیں گے، ٹوپی کو کیا کہیں گے، بس ہے، ہمیں سفر کرنا ہے تو کیسے عربی بنائیں گے. اسی طریقے سے سوچتے سوچتے ایک دن احساس بھی نہیں ہوگا کہ اسے عربی آ گئی ہوگی. انشاءاللہ. تو یہ شوق سے محبت تک پہنچنے کے لیے آدھا گھنٹہ ڈیلی بیس پہ دینا ہے. انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. اور کسی کا ہوم ورک کس میں بھیجنا ہے، گروپ میں سب آپ لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ. سارا کچھ جو ہے گروپ میں بھیج دوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی گروپ میں بھیج دینا ہے، تاکہ کچھ لوگ اگر کر کے ڈالیں گے گروپ میں، تو جو نہیں کرنے والے ہوں گے تو انہیں شیطان کیا کرے گا، یعنی نفس ان کا، چونکہ نفس میں کیا ہے، ایک برائی کا حکم دینے والا ہے، ایک اچھائی کا بھی حکم دینے والا ہے. تو جب برائی اور اسی طریقے سے اچھائی دونوں طرح کے پہلو رکھے گئے نفس میں، تو اچھائی والا یہ کہے گا، اسے ملامت کرے گا کہ تو نے محنت کیوں نہیں کی. تو وہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. تو گروپ میں سارے ہوم ورک وغیرہ آپ لوگ جو بھیجیں گے گروپ میں آپ لوگ بھیج دیا کریں. ویڈیو یوٹیوب پہ سیو ہوگی کیا؟ ہاں جی، کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور کسی کا کچھ کوشچن ہے تو کریں، ورنہ جا سکتے ہیں آپ لوگ.